مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ناظرین. شبیر احمد شگری آج کے نور قصص القرآن کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، جو نور پروڈکشنز نے نور قصص القرآن کے حوالے سے قرآن پاک کے قصے جو دلچسپ بھی ہیں اور ہمارے لیے سبق آموز بھی ہیں اور بڑی حکایت بھری ان میں باتیں ہیں، ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. آپ ان ویڈیوز سے ضرور استفادہ کریں. بالخصوص اپنے بچوں کو یہ ویڈیو دکھائیں. بچوں اور نوجوان نسل کے لیے یہ ویڈیو جو ہیں مشعل راہ ہوں گی. یہ قصے جو ہیں قرآن پاک کے مشعل راہ ہوں گے انشاءاللہ. ان کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان ویڈیوز کو آپ جو پسند فرما رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، عزیزوں اور گروپس میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. ناظرین، آج کا جو قصہ ہے قرآن پاک کا، جو دلچسپ اور مشہور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں ہے. قوم سمود اور اس کے پیغمبر جناب صالح علیہ السلام کی جو وادی القریٰ میں رہتے تھے، جو مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے. یہ قوم اس سرزمین میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن اپنی سرکشی کی بنا پر صفحہ ہستی سے یوں مٹ گئی کہ آج اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا. قرآن پاک اس سلسلے میں فرماتا ہے، قوم سمود نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا. کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت حق ایک جیسی تھی، اور اس قوم کا اپنے پیغمبر جناب صالح علیہ السلام کی تکذیب کرنا در حقیقت تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف تھا. جبکہ ان کے ہمدرد پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، آیا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ جناب صالح علیہ السلام نے بھی دوسرے انبیاء کی مانند اپنی دعوت کا آغاز تقوی اور فرض کے احساس سے کیا. پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے امین پیغمبر ہوں. میرا ماضی میرے اس دعوے کی بین دلیل ہے. اسی لیے تم تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میرے مد نظر رضا الہی تمہاری خیر و خوبی اور سعادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. بنا بنی اس دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میں تو کسی اور کے لیے کام کرتا ہوں اور میرا اجر بھی اسی کے پاس ہے. ہاں، تو میرا اجر صرف عالمین کے پروردگار کے پاس ہے. جبکہ قوم سمود شکم کی اسیر اور ناز و نعمت بھری خوشحال زندگی سے بہرہ مند تھی. جناب صالح کے جواب میں اس قوم کی گفتگو بھی سنیے. انہوں نے کہا، اے صالح، تم سحر زدہ ہو کر اپنی عقل کھو چکے ہو، لہٰذا غیر معقول باتیں کرتے ہو. قوم صالح کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سرمایہ تھا. مشکلات میں ہم تیری پناہ لیتے تھے، تجھ سے مشورہ کرتے تھے، تیرے عقل و شعور پر ایمان رکھتے تھے، اور تیری خیر خواہی اور ہمدردی میں ہمیں ہرگز کوئی شک نہ تھا. لیکن افسوس کہ تم نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ان سے بات کر رہی ہے. دین، بت پرستی اور ہمارے خداؤں کی مخالفت کر کے جو ہمارے بزرگوں کا رسم و رواج تھا اور ہماری قوم کے افتخارات میں سے تھا، تو نے ظاہر کر دیا کہ تو بزرگوں کے احترام کا قائل نہیں ہے، اور نہ ہماری عقل پر تمہیں کوئی اعتماد ہے، اور نہ ہی تو جو ہے ہمارے طور طریقوں کا حامی ہے. کیا سچ مچ تو ہمیں ان کی پرستش سے روک دینا چاہتا ہے جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے؟ لیکن جناب صالح علیہ السلام نے جواب میں کہا، بری فعال اور تمہارا نصیب تو خدا کے پاس ہی ہے. اسی نے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں ان مصائب میں ڈال دیا ہے، اور تمہارے اعمال ہی تمہاری اس سزا کا سبب بنے ہیں. در حقیقت تمہارے لیے یہ خدا کی ایک عظیم آزمائش ہے. جی ہاں، تم ہی ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جائے گی. اس کے بعد آپ نے اپنی دعوت کی حقانیت کے لیے معجزے اور نشانی کی نشاندہی کی، ایسی نشانی جو انسانی قدرت سے ماورا ہے اور صرف قدرت الہی کے سہارے ہی پیش کی گئی ہے. ان سے کہا، اے میری قوم، یہ ناقہ الہی تمہارے لیے آیت اور نشانی ہے. اسے چھوڑ دو کہ یہ بیابانوں اور چراگاہوں میں گھاس پھوس کھائے، اور اسے ہرگز کوئی تکلیف نہ پہنچانا.
اگر ایسا کرو گے تو فوراً تمہیں دردناک عذاب الہی گھیر لے گا۔ لغت میں ناقہ اونٹنی کے معنی میں ہے۔ قرآن کی بعض دیگر آیات میں اس کی اضافت خدا کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ اونٹنی کچھ خصوصیات رکھتی تھی، یعنی کچھ مخصوص اس کے خصوصیات تھیں۔ بعض روایت جو شیعہ اور سنی دونوں فریقوں کے ہاں نقل ہوئی ہیں ان میں بیان ہوا ہے اس ناقہ کے عجائب خلقت میں سے یہ تھا کہ وہ پہاڑ کے اندر سے باہر نکلی۔ اس کے بارے میں کچھ اور خصوصیات بھی منقول ہیں۔ باہر کے حضرت صالح جیسے عظیم نبی نے اس ناقے کے بارے میں بہت سمجھایا بجھایا، مگر انہوں نے آخر کار ناقے کو ختم کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا، کیونکہ تھی ہی سرکش قوم، کیونکہ اس کی خارق عادات اور غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے لوگوں میں بیداری پیدا ہو رہی تھی اس اونٹنی کی وجہ سے، اور وہ حضرت صالح کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ لہٰذا قوم سمود کے کچھ سرکشوں نے جو حضرت صالح کی دعوت کے اثرات کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھ رہے تھے، اور وہ ہرگز لوگوں کی بیداری نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان باتوں سے بیداری ان کے اندر آئے اور ان کو ہدایت نصیب ہو، کیونکہ خلق خدا کی بیداری سے ان کے استعماری مفادات کو نقصان جو پہنچتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے ناقہ کو اونٹنی کو ختم کرنے کی سازش تیار کی۔ کچھ افراد کو اس کام پر مامور کر دیا گیا۔ آخرکار ان میں سے ایک نے اونٹنی پر حملہ کیا اور اس پر ایک یا کئی وار کیے اور اسے مار ڈالا۔ انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ اس کے بعد وہ حضرت صالح کے پاس آئے اور اعلانیہ ان سے کہنے لگے، اگر تم واقعاً خدا کے رسول ہو تو جتنی جلد ہو سکے عذاب الہی لے آؤ۔ استغفر اللہ، کیسی سرکش قوم تھی ناظرین۔ لیکن صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم نیکیوں کی کوشش اور ان کی تلاش سے پہلے ہی عذاب اور برائیوں کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں پیغمبر نبی اللہ کا کیسا ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی لوگوں کی ہدایت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو نجات دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب قوم ایسی سرکش ہو اور عذاب ان کا مقدر بن چکی ہو ناظرین، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ تم اپنی تمام تر صالح علیہ السلام قوم سے فرماتے ہیں کہ تم اپنی تمام تر فکر عذاب الہی کے نازل ہونے پر ہی کیوں مرکوز کرتے ہو؟ اگر تم پر عذاب نازل ہو گیا تو پھر تمہارا خاتمہ ہو جائے گا اور ایمان لانے کا موقع بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ آؤ اور خدا کی برکت اور اس کی رحمت کے ساتھ ایمان کے زیر سایہ میری سچائی کو آزماؤ۔ تم خدا کی بارگاہ سے اپنی گناہ کی بخشش کا سوال کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤ؟ صرف برائیوں اور عذاب کے نازل ہونے کا تقاضا ہی کیوں کرتے ہو؟ یہ ہٹ دھرمی اور پاگل پن کی باتیں آخر کس کے لیے ہیں؟ یہ بات واقعاً عجیب ہے کہ انسان دعوی محبت کی صداقت کو تباہ کن عذاب کے ذریعے جانچ رہا ہے، نہ کہ رحمت کا سوال کر کے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قلبی طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کی صداقت کے معترف تھے، لیکن زبان سے اس کا انکار کیا کرتے تھے، کیونکہ آخر تھے تو بت پرست اور خدا کو نہیں ماننے والے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی سرکشی، نافرمانی اور اس کے ہاتھوں اونٹنی کے قتل کے بعد خطرے سے انہیں آگاہ کیا اور کہا، پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ 3 دنوں کے بعد عذاب الہی آ کر رہے گا۔ قرآن کریم میں اس سرکش قوم کو قوم سمود پر 3 دن کی مدت ختم ہونے پر نزول عذاب کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس گروہ پر عذاب کے بارے میں جب ہمارا حکم آ پہنچا تو صالح اور اس پر ایمان لانے والوں کو ہم نے اپنی رحمت کے زیر سایہ نجات بخشی۔ انہیں نہ صرف جسمانی و مادی عذاب سے نجات بخشی بلکہ رسوائی، خواری اور بے آبروئی سے بھی انہیں نجات عطا کی، جو اس روز اس سرکش قوم کو دامنگیر تھی۔ کیونکہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر اور ہر کام پر تسلط رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ محال نہیں اور اس کے ارادے کے سامنے کوئی طاقت کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، بے شک۔ لہٰذا اکثر جمعیت کے عذاب الہی میں مبتلا ہونے سے صاحب ایمان گروہ کو کسی قسم کی کوئی مشکل اور زحمت پیش نہیں ہوگی۔ یہ رحمت الہی ہے جس کا تقاضا ہے کہ بے گناہ گناہگاروں کی آگ میں نہ چلیں اور بے ایمان افراد کی وجہ سے مومنین گرفتار بلا نہ ہوں، لیکن ظالموں کو سیاہ آسمانی بہت بلند آواز یعنی کہ اس نے گھیر لیا، اس طرح سے کہ یہ چیخ نہایت سخت اور وحشتناک تھی۔ اس کے اثر سے وہ سب کے سب گھروں میں ہی زمین پر گر کر مر گئے۔ وہ اس طرح مرے اور نابود ہوئے اور ان کے آثار مٹ گئے
کہ گویا وہ اس سرزمین میں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں ناظرین، کیسی سرکش قوم تھی اور کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، لیکن ایک چیخ نے ان کا کیا حال کر دیا، اللہ کے عذاب نے ان کا کیا حال کر دیا۔ جان لو کہ قوم سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا تھا اور انہوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ دور ہو قوم سمود اللہ کے لطف و رحمت سے اور ان پر لعنت ہو۔ آیات قرآنی کے مطابق صحیح آسمانی کے ذریعے چند ایک گناہ گار قوموں کو سزا دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہی قوم سمود تھی، دوسری قوم لوط اور تیسری قوم شعیب۔ قرآن کی دوسری آیات سے قوم سمود کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے صاعقہ کے ذریعے سزا ہوئی۔ ارشاد الہی ہے، اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر کہہ دو کہ میں ایسی بجلی سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و سمود پر گری۔ یہ چیز نشاندہی کرتی ہے کہ صیحہ سے مراد صاعقہ کی وحشت ناک آواز ہے۔ آیات قرآنی کے مطابق اس دنیا کا اختتام بھی ایک عمومی صیحہ کے ذریعے سے ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دوستوں کی تعداد 4000 تھی جو آپ کے ساتھ عذاب سے بچ گئے تھے اور حکم پروردگار کے مطابق فساد و گناہ سے لبریز اس علاقے سے کوچ کر کے حضر موت جا پہنچے تھے۔ یہاں پر حضرت صالح اور ان کی قوم کی داستان کا ایک اور حصہ بیان کیا گیا ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبے کا ذکر ہے جو 9 کافر اور منافق لوگوں نے تیار کیا تھا، اور خدا نے ان کی اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ فرمایا گیا ہے، اس شہر وادی القرا میں 9 ٹولے تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان 9 میں سے ہر گروہ کا ایک ایک سربراہ بھی تھا، اور شاید ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کی طرف منسوب بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ جب صالح علیہ السلام نے ظہور فرمایا اور اپنے مقدس اور اصلاحی آئین لوگوں کے سامنے پیش کیے تو ان ٹولوں پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن کے مطابق انہوں نے کہا، آؤ خدا کی قسم اٹھا کر عہد کریں کہ صالح اور ان کے خاندان پر شب خون مار کر انہیں قتل کر دیں گے، پھر ان کے خون کے وارث سے کہیں گے کہ ہمیں اس کے خاندان کے قتل کی کوئی خبر نہیں اور اپنی اس بات پر ہم بالکل سچے ہیں۔ پھر لائق غور بات یہ ہے کہ انہوں نے قسم بھی کس کی کھا رہے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کی قسم کھائی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بتوں کو پوجنے کے علاوہ زمین و آسمان کے خالق اللہ پر بھی عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے اہم مسائل میں اسی کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ اتنے مغرور اور بدمست ہو چکے تھے کہ اس قدر ہولناک جرم کے ارتکاب کے لیے بھی انہوں نے خدا ہی کا نام لیا، گویا وہ کوئی اہم عبادت یا کوئی ایسا کام انجام دینے لگے ہوں جو اللہ کو بہت منظور ہے۔ خدا سے بے خبر، مغرور اور گمراہ لوگوں کا وتیرہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ صالح علیہ السلام کے ہم نواؤں اور ان کے قوم و قبیلہ سے خوف کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا کہ جس سے وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں اور صالح علیہ السلام کی طرفداروں کی غیظ و غضب کا بھی شکار نہ ہوں۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے تھے۔ بنا بریں انہوں نے رات کے وقت حملے کی ترکیب سوچی اور طے کر لیا کہ جب بھی کوئی شخص ان سے پوچھ گچھ کرے گا تو سب متفق ہو کر قسم اٹھائیں گے کہ اس منصوبے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کی صالح علیہ السلام کے ساتھ مخالفت پہلے ہی سے دنیا کو معلوم بھی تھی۔ تاریخوں میں ہے کہ ان کی سازش کچھ یوں تھی کہ شہر کے اطراف میں ایک پہاڑ تھا، اور وہ پہاڑ جس میں ایک غار تھی اور جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام جایا کرتے تھے اور وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار وہ رات کو بھی اس غار میں جا کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے تھے، راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہاں کمین لگا کر بیٹھ جائیں گے، جب بھی صالح علیہ السلام وہاں آئیں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ پر حملہ کر کے انہیں بھی راتوں رات موت کی گھاٹ اتار دیں گے، پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ اگر ان سے کسی نے اس بارے میں پوچھ بھی لیا تو ان سے لا علمی کا اظہار کر دیں گے۔ لیکن خداوند عالم نے ان کی سازش کو عجیب و غریب طریقے سے ناکام بنا دیا اور ان کی اس منصوبے کو نقش برآب کر دیا۔ جب وہ ایک کونے میں گھات لگائے بیٹھے تھے تو پہاڑ سے پتھر گرنے لگے اور ایک بہت بڑا پہاڑ کا جو ٹکڑا ہے چوٹی سے گرا اور آن کے آن میں اس نے سب کا صفایا کر دیا۔ پھر قرآن پاک ان کی ہلاکت کی کیفیت اور ان کے انجام کو یوں بیان کرتا ہے، دیکھو یہ ان لوگوں ہی کے گھر ہیں کہ جو اب ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔
نہ وہاں سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے، نہ کسی قسم کا شور شرابہ سننے میں آتا ہے، اور نہ ہی وہ زرق برق گناہ بھری محفلیں دکھائی دیتی ہیں۔ بنابراین حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کے بعد ہی عذاب نازل نہیں ہوا، بلکہ قوی احتمال یہ ہے کہ خدا کے اس پیغمبر کے قتل کے واقعے میں فقط سازشی ٹولے ہلاک ہوئے اور دوسرے ظالموں کو سنبھل جانے کے لیے مہلت دی گئی، لیکن ناقہ کے قتل کے بعد، اونٹنی کے قتل کے بعد تمام ظالم اور بے ایمان گناہ گار فنا ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کے جو واقعات ہیں نور قصص القرآن کے سلسلے میں۔ نور قصص القرآن کے سلسلے کے اگلے پروگرام تک کے لیے شبیر احمد شگری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ فخير